السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ ہم سورہ بقرہ کی ہم نے 212 آیات کمپلیٹ کی ہیں، اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سارے آدمی ایک ہی مذہب کے پیرو تھے، ایک ہی امت تھے. پھر اللہ نے بہت سے نبی خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے مبعوث فرمائے، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کیں جو ساری کی ساری برحق تھیں، تاکہ جن امور میں لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے تھے وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی اختلاف کرتے تھے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، باوجہ یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے. یہ اختلاف آپس کی ضد اور ہٹ دھرمی کے سبب تھا. پھر جس امر حق میں اختلاف کیا تھا وہ اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنین کو بتا دیا. اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. 2:13. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تک تو تم ایسی مشکلات میں نہیں آئیں جسے پہلے لوگوں کو آئی تھیں. ان کو بڑی بڑی سختیاں تکلیفیں آئی تھیں اور وہ ہلا دیے گئے تھے، یہاں تک کہ رسول ان کے ساتھی مومنین پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. دیکھو اللہ کی مدد ابھی آنے ہی والی ہے. 2:14. اے نبی، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا مال خرچ کیا کریں. کہہ دو جو کچھ مال تم خرچ کرو تم ماں باپ، عزیز رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں مسافروں پر خرچ کیا کرو، اور یہ سب حقدار ہیں. اور جو تم نیک کام کرتے ہو تو سب اللہ کو خوب معلوم ہے. 2:15. اللہ کے راستے میں لڑنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے. وہ تم کو گراں تو گزرے گا، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، اور یہ بھی عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو محبوب رکھتے ہو مگر وہ مضر ہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. 2:16. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ مقدس مہینوں میں لڑنا کیسا ہے. کہہ دو کہ ان مہینوں میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور خدا کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اہل مسجد حرام کو وہاں سے نکالنا اور اللہ کے نزدیک یہ سب اس سے بھی زیادہ گناہ ہیں جو یہ کفار کرتے ہیں. اور فتنہ انگیزی تو خون ریزی سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور یہ لوگ تو ہمیشہ ہی تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، مگر ان میں اتنی سخت ہو جو تم میں سے اپنے دین سے پھرا پھر وہ مر گیا تو وہ کافر ہی مرا. ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ہی برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. بلا شبہ جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو یہی اللہ کے رحمت کے بھی امیدوار ہیں. اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا، بڑا ہی رحم والا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم سے شراب اور جوئے کی نسبت دریافت کرتے ہیں. کہہ دو کہ ان میں نقصان بہت بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے جو کچھ فائدے بھی، لیکن نقصانات اس سے کہیں زیادہ ہیں، بڑے بھی. اور دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کریں. اس طرح اللہ اپنے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو. 2:19. دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کیا کرو. وہ تم سے یتیموں کی نسبت بھی دریافت کرتے ہیں. کہہ دو کہ ان کو درست کرنا بہت اچھا کام ہے، مگر ان سے مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ تو یہ بات خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور درست کرنے والا کون ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، اور بلا شبہ اللہ تو زبردست غالب اور بڑی حکمت والا ہے. 2:20. اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارا ایمان ہے متزم تو قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. شکریہ.